باپ اور 7 بیٹے۔ جنت کی مٹی۔ ایک گاؤں میں ایک نیک عبادت گزار اور درویش صفت بزرگ رہتے تھے۔ ان کا نام شیخ عبدالحق تھا۔ وہ نہایت متقی، پرہیزگار اور سادہ زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ ان کے 7 بیٹے تھے۔ سب جوان، تندرست اور سمجھدار تھے، لیکن ہر ایک کا مزاج مختلف تھا۔ کسی کو دنیا سے محبت تھی، کوئی تجارت میں مصروف، کوئی کھیتوں میں کام کرتا اور کوئی دوستوں کی محفل میں وقت گزارتا، مگر ان سب میں سے سب سے چھوٹا بیٹا یوسف نرمی، عاجزی اور دین سے محبت رکھنے والا تھا۔ ایک دن شیخ عبدالحق نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا، بیٹوں، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروں تاکہ ہمارے گھر سے اذان کی آواز بلند ہو اور ہمارا گھر ہمیشہ اللہ کی رحمتوں میں دبا رہے۔ سب بیٹے خوش ہوئے اور بولے، ابا جان، یہ تو بہت ہی نیک کام ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ چند دنوں میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ مسجد کی دیواریں تقریباً مکمل ہو گئیں۔ اب صرف ایک کام باقی تھا، مسجد کی دیواروں کو لیپنا، پلستر کرنا تاکہ وہ مکمل ہو جائے۔ شیخ عبدالحق نے کہا، بیٹوں، میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں عام مٹی نہیں بلکہ جنت کی مٹی لگے۔ بیٹے حیران ہوئے۔ ایک نے کہا، ابا جان، جنت کی مٹی تو ہمیں کہاں سے ملے گی؟ شیخ عبدالحق مسکرائے اور بولے، جنت کی مٹی دنیا میں بھی موجود ہے، مگر اسے ہر کوئی نہیں پہنچتا۔ تم 7 بیٹے مختلف سمتوں میں نکل جاؤ، جہاں تمہیں لگے کہ جنت کی مٹی ہے وہاں سے لے آنا۔ بیٹوں کا سفر۔ پہلا بیٹا روانہ ہوا۔ وہ ایک شہر پہنچا جہاں خوبصورت عمارتیں اور باغات تھے۔ اس نے سوچا، یہ جگہ تو جنت جیسی ہے۔ وہاں سے تھوڑی مٹی لی اور واپس چل پڑا۔ دوسرا بیٹا بازار پہنچا جہاں دولت، سونا، چاندی اور زیورات کی چمک دمک تھی۔ اس نے کہا، یہی جنت ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے۔ اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور لوٹ آیا۔ تیسرا بیٹا ایک بڑے بادشاہ کے محل میں گیا۔ وہاں آرام، آسائش اور طاقت تھی۔ اس نے کہا، یہی جنت ہے، یہاں کوئی کمی نہیں۔ اس نے بھی مٹی لی۔ چوتھا بیٹا ایک جگہ پہنچا جہاں جشن، رقص و سرور اور دنیاوی لذتیں تھیں۔ اس نے بھی سمجھا کہ یہی جنت کی مٹی ہے اور واپس آ گیا۔ پانچواں بیٹا کسی عالم کی مجلس میں گیا۔ وہاں علم گفتگو ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، یہی جنت کی مٹی ہے۔ چھٹا بیٹا کسی باغ میں گیا جہاں سبزہ، پھول اور خوشبوئیں تھیں۔ وہ سمجھا یہ جنت جیسا ہے۔ اور آخر میں 7ویں یعنی سب سے چھوٹا بیٹا یوسف، وہ بھی نکلا، مگر دل میں ایک ہی دعا تھی، اے اللہ، مجھے جنت کی اصل مٹی دکھا دے جس سے تیرا گھر سنورے۔ وہ چلتا گیا، جنگلوں، کھیتوں، بستیوں سے گزرتا ہوا ایک بوسیدہ گھر کے قریب پہنچا۔ دروازے پر ایک بیمار عورت بیٹھی تھی اور اندر ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا۔ یوسف نے پوچھا، بی بی، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں، بھوک سے نڈال ہے۔ یوسف نے اپنی جھولی میں دیکھا، وہاں تھوڑے سے کھجور
کے ٹکڑے تھے اس نے سب عورت کو دے دیے، پھر خود بیٹھ گیا اور دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے میں تیرے گھر کے لیے جنت کی مٹی لینے آیا ہوں، اگر یہ عمل تیرے نزدیک مقبول ہے تو یہی مٹی جنت کی مٹی بنا دے۔ اسی وقت یوسف نے زمین سے مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا، دل میں سکون اتر آیا۔ واپسی پر جب وہ گھر پہنچا اس کے چہرے پر نور چمک رہا تھا۔ باپ کا فیصلہ۔ جب سب بیٹے اپنے اپنے مٹی کے ڈھیلے لے آئے، باپ نے سب کو بلایا، انہوں نے ایک ایک کر کے مٹی دکھائی۔ پہلے بیٹے کی مٹی چمکتی ہوئی تھی، دنیا کی آرائش۔ دوسرے بیٹے کی مٹی سے سونا چمک رہا تھا، تیسرے کی خوشبودار تھی، چوتھے کی نرم، پانچویں کی خشک، چھٹے کی رنگین۔ آخر میں یوسف نے اپنی مٹی رکھی جو عام سی نظر آتی تھی، مگر جب شیخ عبدالحق نے اس پر ہاتھ رکھا تو ان کے جسم میں لرزہ سا دوڑ گیا، چہرے پر آنسو آ گئے، آنکھیں بند کر کے بولے، یہی ہے جنت کی مٹی۔ بیٹوں نے حیرت سے پوچھا، ابا جان یہ عام مٹی جیسی ہے تو ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ شیخ عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ مٹی اس جگہ سے لائی گئی ہے جہاں کسی بھوکے کو کھلایا گیا، کسی یتیم کو مسکرایا گیا اور کسی غمگین کو سہارا دیا گیا۔ یاد رکھو جنت کی مٹی وہاں ہے جہاں انسانیت، رحمدلی اور قربانی ہو۔ سبق: جنت کے دروازے عبادت سے نہیں، اخلاق اور خدمت خلق سے کھلتے ہیں۔ نمبر 2، حقیقی نیکی وہ ہے جو دکھاوے کے بغیر کی جائے۔ نمبر 3، اللہ کے نزدیک سب سے پاک مٹی وہ ہے جو کسی کے آنسو پوچھنے سے تر ہو جائے۔ نمبر 4، دلوں کی صفائی مسجد کی دیواروں سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل دین کی بات کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد اور جلد پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے، آمین ثم